وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قومی اسمبلی اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے 12 اگست سے پہلے تاخیر کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے واقعہ سے عمران نیازی کی پاکستان دشمنی بے نقاب ہو گئی۔ نواز شریف کو سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات سزا دی گئی۔ نگران وزیر اعظم کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تاکہ آئندہ انتخابات کے نتائج پر کوئی اعتراض نہ اٹھائے۔ آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو قومی سالمیت اور معیشت کے لیے چارٹر کی ضرورت ہے۔ ڈی نیوز ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست ختم ہوگی، اس سے پہلے اسمبلی تعطیل ہو جائے گی، جبکہ الیکشن کمیشن اگلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ انہوں نے کہا نگران وزیر اعظم کا فیصلہ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی تعطیل سے قبل وہ تمام اتحادی جماعتوں اور پاکستان مسلم لیگ ن کے قائد نواز شریف سے مشاورت کریں گے۔ اپنی حکومت کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 15 ماہ میں عوام کی دعاؤں سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا ہے۔ برادر ممالک کی وجہ سے ملک کی عزت و وقار بحال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ روس سے سستا تیل خریدا گیا، جبکہ حکومت نے آذربائیجان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت آذربائیجان کی حکومت ہر ماہ ایک کارگو پاکستان کو مناسب قیمت پر فراہم کرے گی۔ قطر سے سستی گیس بھی خریدی جائے گی۔ کووڈ-19 کے بعد گیس کی قیمتیں $3 پر آ گئی، لیکن عمران خان نے اپوزیشن کو نشانہ بنانے میں اور ملک میں امرت کرنے پر توجہ مرکوز کی اور غفلت کا مظاہرہ کیا۔ سستی گیس نہیں خریدی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں کرپشن کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ اس سال گندم کی بھرپور فصل ہوئی، جبکہ کپاس کی پیداوار بھی گزشتہ کئی سالوں سے بہتر ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جامع معاشی بحالی، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے، زرعی انقلاب لانے، نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آلات سے آراستہ کرنے اور معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل تشکیل دی گئی۔ تمام وفاقی اور صوبائی حکومتیں مقرر کردہ ہدف کے حصول کے لیے کوشاں رہیں گی۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کے مطابق انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے گریڈ 18 سے نیچے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اور گریڈ 18 سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا ہے اور پینشن میں 17.5% اضافہ کیا ہے۔ اس طرح پنجاب حکومت نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اسی تناسب سے اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امیر لوگوں کی آمدنی اور چینی، سیمنٹ اور دیگر شعبوں سے متعلق بڑے کاروباری گھرانوں پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متعدد میٹنگز کے بعد تمباکو، سگریٹ پر بھی ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان، پاک فوج اور چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف ایک سازش تھی تاکہ ملک میں انتشار اور خانہ جنگی ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے مقدمات انسداد دہشت گردی کے عدالتوں میں چلائے جائیں گے اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائیں گے۔ عمران نیازی اس تباہی کا ماسٹر مائنڈ تھا جس سے 9 مئی کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے گنڈوں نے فوجی تنصیبات کو نذر آتش کیا، شہداء کی یادگار کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کی پاکستان دشمنی بے نقاب ہو گئی، سازش تیار کی گئی اور نواز شریف کو سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات میں سزا دی گئی۔ اس ساری سازش کا پردہ فاش ہو گیا اور اس سازش کے ماسٹر مائنڈ سابقہ جج ثاقب نثار تھے۔ انہوں نے اس بات کا عہد کرتے ہوئے کہا کہ پاناما پیپرز میں جن 400 افراد کا ذکر ہے ان میں نواز شریف کا نام نہیں، لیکن انہیں جھوٹی سزا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کا سہارا نہیں لیا۔ انہوں نے ان کے اہل خانہ نے بھی عدالتی مقدمات میں پیش ہوتے ہوئے احتساب قانون میں ترمیم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں سیاست دانوں اور ٹیکنوکریٹس نگران بنے۔ نگران وزیر اعظم کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تاکہ آئندہ انتخابات کے نتیجے پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو قومی سالمیت اور معیشت کے چارٹر کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے وسائل کو اقتصادی بحالی اور ترقی پر مسکور کر سکیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ مشترکہ مفاد کو کونسلر مردم شماری کی منظوری دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے آبادی ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار دینے اور معاشی انقلاب لانے کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت ہے۔ سابقہ لائبر گورننس کا نظام ملک کے لیے تباہ کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے اور مسلم لیگ ن نے انتخابات سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، ایاز صادق اور دیگر پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ ن کے امیدوار ہوں گے۔